آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کے اندر جو سیاسی ماحول جو اس وقت گرما گرمی جو اس میں بڑا شکار ہوا ہے اس کا اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم پاکستان پہ جو اس وقت جو سرحدی کشیدگی ہے پاکستان کی ایران کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس پر میں تھوڑی سی جو ہے نا بات چیت کرنا چاہوں گا۔ تو اس بارے میں جو خبر جو ہے کہ ایران کے پاکستان کی سرحد کے جو ہے اندر میزائل حملے جس میں جو ہے کچھ لوگوں کی ہلاکت کا بھی جو ہے نا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد تھے، اب پاکستان نے اس بارے میں ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی ہے کہ وہ دہشت گرد تھے، بہرحال ہلاکتوں کا جو ہے نا پاکستان نے ذکر کیا۔ اچھا، یہ ایران نے جو ہے نا پاکستان کی جو سرحد ہے اس کے اندر یہ جو ہے نا اپنے میزائل جو ہے نا وہ داغے تھے اور ڈرونز طیارے جو ہیں اس کو بھی استعمال کیا تھا، اور اس کا کہنا ہے یہ ہے کہ جیش العدل نام کی ایک تنظیم ہے، ہم نے اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس میں کوئی پاکستانی سویلین جو ہے وہ نہیں مارا گیا اور ہم نے ان کو نشانہ بنایا۔ تو اس کے جواب میں پاکستان نے بھی پھر جو ہے ایران کی جو سرحد کے اندر کم سے کم کوئی 40 کلومیٹر کے اندر جو ہے نا ایک قسم کا سرجیکل اسٹرائک کی ہے پاکستان نے، اور وہاں پہ بھی جو ہے جو BLA اور دیگر جو ہیں گی بلوچستان میں جو تنظیمیں ہیں ان کے دہشت گردوں کو جو ہے نا مارنے کا جو ہے نا وہ کیا پاکستان نے کلیم کہ وہ وہاں پہ چھپے ہوئے تھے ایران کے اندر سرحدوں میں جو علاقہ ہے اس میں، تو ان کو جو ہے نا ہم نے ہٹ کیا ہے اور اس میں کوئی ایرانی شہری نہیں یعنی مارا گیا، اور یہ جو دہشت گرد تھے یہ مارے گئے۔ اب یعنی دونوں طرف سے جو ہے نا پہلے یہ ایران نے شروعات کی، پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ اب اور جو ہے نا پاکستان نے ساتھ میں یہ بھی کیا کہ اس کا جو سفیر ہے ایران کا اس کو جو ہے نا پاکستان سے باہر کر دیا، وہ یعنی پاکستان میں نہ آئے، اور جو اپنا سفیر جو ایران میں تھا اس کو واپس جو ہے نا پاکستان بلا لیے اور سفارتی تعلقات جو ہے وہ محدود کر دیے، مطلب کشیدگی کا جو ایک ماحول ہے۔ اچھا، اب اس پہ جو ہے کیا بولتے ہیں معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ایران نے یہ حرکت کی ہی کیوں، یعنی پاکستان اور ایران کے تعلقات ایسے تو نہیں ہیں کہ جو ہے نا ایک دوسرے کی سرحد میں گھس کے کارروائی کی جائے۔ تو میرے نزدیک تو یہ ایک افسوسناک عمل تھا، ایران کو تعامل کا مظاہرہ کا جو ہے نا کرنا چاہیے تھا۔ اگر ان کو کوئی شکایت تھی، سیکیورٹی ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم تھی، تو وہ پاکستان کو جو ہے نا سفارتی سطح پر جو ہے نا انگیج کرتے، ان سے بات چیت کرتے اور ان کو کہتے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یعنی جو دوستہ برادر ملک بھی ہے اس میں جو ہے نا ایران اور پاکستان کا اور مسلمان ملک بھی ہے، تو اس طریقے کی کارروائی کرنے کا کوئی جواز بظاہر جو ہے نظر نہیں آتا، اور کافی حیران کن تھا جو ایران نے یہ حرکت کی۔ بہرحال پاکستان نے بھی پھر اس کا جو ہے نا پھر جو جواب دیا، اور دونوں طرف سے یہ واقعہ تو اس میں کوئی ہم جیسے جو ہیں گے لوگ ان کو کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ جو ہے ایسا ہونا چاہیے۔ اب بھی ہم یہ کہیں گے ایسا اس کو جو ہے نا کشیدگی کو جو ہے نا کم ہونا چاہیے اور اس معاملے کو جو ہے نا کول ڈاؤن کرنا چاہیے۔ یہ بالکل درست عمل نہیں ہوا کیونکہ اس سے آپس کی ہم سے یہ سمجھ لیں گے دو بھائیوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اس سے جو غیر ملکی طاقتیں ان کو فائدہ پہنچے گا، اور ہمارے بیچ میں ایسی جو ٹینشن پیدا ہوئی ہے اس سے زیادہ سب سے زیادہ جو خوشی جو پیدا ہوگی وہ اسرائیل کے دل میں ہوگی کیونکہ اس کو ریلیف ملے گا۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، ایران کو بھی اور پاکستان کو بھی، کہ فوراً جو ہے نا سفارتی تعلقات کی طرف جو ہے نا دونوں ممالک جو ہے نا ہیں، اور کوئی دوسرا ملک بھی چین وغیرہ ہیں وہ بھی اگر اس میں جو ہے نا انٹرفیئر کرتا ہے بات چیت کروانے کے لیے فوراً اس طرف آئیں، اور جو ہے نا اس کی کشیدگی کو بڑھائے نہیں ہے، جو ہے نا دونوں ممالک کے لیے مناسب نہیں ہے اور امت مسلمہ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی کہ میں نے بتا دیا کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو ایران نے یہ جو ہے نا پاکستان کی سرحد میں جو ہے نا اٹیک کیے، سرحدی خلاف ورزی جو کی اس کی۔ لیکن میرے کچھ سوال بھی ہیں، اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایسے حالات پیدا ہوئے پاکستان کے اندر ابھی جو ہیں گے یہ ہوئے ہی کیوں؟ یہاں تک میری جو رائے ہے اس کے مطابق یہ کام جو ہوتا ہے وہ سیاسی جو حکومتیں آتی ہیں وہ ایسے سفارتی معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی سفارتی جو ہے حکومت موجود نہیں ہے سیاسی حکومت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس وقت ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ الیکشن ڈیلے ہوئے میں اس کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں اس چیز کا کہ الیکشن جو ڈیلے ہوئے اور سیاسی جو ہے نا جمہوری حکومت نہیں آ پائی، اور سیاسی لوگ اس وقت حکومت میں نہیں ہیں، تو ویسے جو ظاہر بات ہے سفارتی معاملہ جو بخوبی جانتے ہیں، تو وہ جس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کر سکتے تھے وہ یہ نگران نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نگران ہیں الیکشن کروانے کے لیے آتے، بیوروکریٹس وغیرہ اس طریقے کے لوگ ہیں، ان کو کیا اتنی اس بارے میں معلومات۔ تو ایک یہ بھی فیکٹر تھا کہ پاکستان اس وقت اگر الیکشن ہوئے ہوتے تو اس معاملے کو بڑا بہترین طریقے سے جو اس سے بھی بہترین طریقے سے اس معاملے کو حل کر سکتا ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے ایسا معاملہ ہوتا ہی نہیں اگر الیکشن پاکستان میں ہوئے ہوتے۔ اور نگران حکومت کا جیسے غیر قانونی طور پہ اتنے جو ہے نا ان کو 3 مہینے کا ٹائم تھا، ابھی تک جو ہے نا چپک کے بیٹھی ہوئی ہے اپنی کرسیوں سے، تو میں ایک قسم کا اس کو بھی جو ہے نا جو ہے نا معاملے کو دیکھتا ہوں کہ یہ بھی مناسب
جو ہے وہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن بھی دیکھنے پڑے ہیں۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ امریکہ کے بارے میں، امریکہ نے جی جناب جو ہے نا فوراً پاکستان کی حمایت کی ہے کہ جی جو ہے نا بڑا صحیح ہوا ہے معاملہ، جو پاکستان نے اس کو جواب دیا ہے۔ یاد رکھیے یعنی اب دونوں طرف کی بات ہو گئی، میں نے ایران کی مذمت وغیرہ کر دی، اب میں امریکہ کی بات کرتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ وہی امریکہ ہے جو ہندوستان کے اندر بیٹھ کے یعنی ادھر جاتا تھا اور جو ہے بولتا تھا پاکستان میں جو ہے نا جو دہشت گرد ہیں جو ادھر کارروائیاں کرتا ہے وہ ان کو جو ہے نا اور مؤثر کارروائی کرے، یہ وہ وہاں پہ یہ بولتا تھا، اس کا بھی موقف یہی ہے، یہ اس سے بدلا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کیسے بدلا ہوا، یہاں پہ کہہ رہا ہے جی واقعی میں جو ہے نا ایران جو ہے نا وہ ایک قسم کا جو ہے نا اس نے یہ غلط حرکت کی، اور جو پاکستان نے اسٹرائک کی اس کو بھی مان رہا ہے کہ ہاں یہ درست وغیرہ تھی۔ اچھا، اسرائیل نے بھی تصور کریں، اسرائیل نے بھی یعنی دبے الفاظوں میں سمجھ لیں کہ پاکستان کی حمایت ہی کی ہے، کہ وہ جو ہے نا اپنے میڈیا میں جو اس کا آئے گا اس میں وہ فرماتا ہے کہ پاکستان جیسے بڑے ملک اور ایٹمی طاقت سے جو ہے نا اس پر ساتھ جو ہے نا ایسی چھیڑ چھاڑ جو ایران نے کی ہے، یہ کسی بھی جو ہے نا طریقے سے مناسب جو ہے نا معاملات نہیں تھے، اور ایران کو جو ہے نا چیز میں سوچنا چاہیے کہ وہ یعنی اپنے یعنی نیبر سے یعنی کیسے حالات جو ہے نا بگاڑ اور یہ معاملات کیا کر رہا ہے، یعنی دبے الفاظوں میں، کھل کر نہیں دبے الفاظوں میں ایک قسم کو یہی سمجھ لیں کہ پاکستان کی حمایت ہی کر رہا ہے، یار درست کیا بھائی آپ نے جو ہے نا ٹھیکہ جو ہے نا سیدھا کیا اس کو۔ تو کہنے کا مقصد ہے حالات دیکھ لیں کہ آپ اور ہم برادر ممالک، مسلم ممالک، ایران پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ اور ہم لڑ رہے ہیں، اور جو ہمارے دشمن، دونوں کے دشمن جو ممالک ہیں ایک قسم کے نام کے بجائے، امریکہ ہمارا نام کا ہی دوست ہے، وہ بھی تقریباً جو ہے نا پورے پاکستانی قوم کے پاس مائک لے کے جائیں وہ بولے گا ہاں ہمارا خلاف ہی ہے۔ تو وہ اور اسرائیل جو ہے نا آپ کی جو ہے نا قسم کی دبے الفاظوں میں، ایک کھلے الفاظوں میں ایک دبے الفاظوں میں آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں آج جو ہے نا پاکستان کو۔ اچھا، ساتھ میں یہ بولوں گا کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے پاکستان کی سرحد کے اندر تو بڑے یعنی میڈیا پاکستان کا، جیسے ابھی آپ دیکھیں میڈیا اٹھا کے وہ جواب دے دیا، وہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں زبردست جو ہے نا ایران کو جو ہے نا ٹھکانے لگا دیا، اس کو سیدھا کر کے رکھ دیا، یعنی میڈیا میں جو بڑائی جو ہوتی ہے بات وغیرہ ہوتی ہے، اچھی بات ہے، اپنے ملک کے لیے جو ہے نا اسی بات کی جاتی ہے، لیکن اصول سب کے لیے ایک برابر ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتا۔ جب ہندوستان نے ہماری سرحد کے اندر جو ہے نا خلاف ورزی کی تھی تو ہم نے سرجیکل اسٹرائک کا جواب بھی سرجیکل اسٹرائک سے ہی دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے یعنی میں اب یہ بتا رہا ہوں کہ امریکہ کے معاملے میں جو ہے نا پاکستان کو کیا ہو جاتا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جب اس نے یعنی انڈیا نے کیا، ہم نے اس کو جواب دیا، آج ایران سے ہوا، ہم نے بڑے تیز اور جوش سے جواب دیا، بولا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہماری سرحد کے اندر ایسے معاملات کرنے کی، اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، بالکل درست بات ہے۔ لیکن امریکہ کے معاملے میں پاکستان کو کیا ہو جاتا ہے، ہماری ریاست کو کیا ہو جاتا ہے؟ اب میں وہ چیزیں گنواتا ہوں جو جیسے بھارت نے کیا، جہاز ہماری سرحد میں ڈال، اور اس نے کیا ایران نے، اس سے کہیں زیادہ امریکہ نے کیا ہے، لیکن وہاں ہمارا جو ہے نا رسپانس کیسا ہے، اب میں آپ کو ذرا وہ چیزیں گنوانے جو ہے نا گنواتا ہوں اس پہ۔ سب سے پہلی چیز جو تھی، پاکستان نے یہ دعویٰ کیا اور ہر ملک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ درست ہے کہ ہماری جو ہے نا سرحدوں کی جو ہے نا جو سرحدی مداخلت جو ہے نا اس کے اندر کسی بھی ملک کی برداشت نہیں کی جائے گی، جو ہماری جو جغرافیہ ہے اس کے اندر اور ہماری سرحد کے اندر کسی بھی ملک کو کارروائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو ایسا کرے گا پھر اس کو ہم سیدھا کریں گے پھر اپنے طریقے سے، اور یہ بالکل ہر ملک کی جو ہے نا یہ ہوتی ہے سیکیورٹی پالیسی۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں جائیں اور آپ کو شاید یاد ہو کہ امریکہ پاکستان میں روز یا ہفتے میں 2-3 بار ڈرون حملے کرتا تھا، تو مجھے کوئی یہ بتائیے جو ڈرون حملے ہوتے تھے پاکستان میں، یہ پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ جو پاکستان کی سرحدیں ہیں یہ اس کی خلاف ورزی نہیں تھی کہ ایک غیر ملکی جہاز جو ہے وہ آپ کی سرحد کے اندر آتا تھا، ڈرون اٹیک کرتا تھا اور بولتا تھا ہم نے دہشت گرد مار دی، اور کئی لوگ مارے، یہ نہیں کہ بھلے وہ دہشت گرد ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں اصول بتا رہا ہوں، جو ہماری خارجہ پالیسی جو جس بارے میں بتایا جا رہا ہے میں اس کا اصول بتا رہا ہوں۔ خارجہ پالیسی کیا ہے کہ کسی بھی ملک نے یا کسی نے بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی، تو اس کو ہم جیسے آج کل میڈیا پہ آپ دیکھیں ہندوستان کے سرحد میں جیسے کیا، ایران کے ساتھ کیا، میں صحیح بالکل یہی بول رہا ہوں کہ درست کیا، لیکن امریکہ کے معاملے میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بھی تو سرحدی خلاف ورزی ہے نا، کہ ایک غیر ملکی طیارہ آپ کے جناب ملک میں آ رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آ گیا، ان کے ایک دفعہ ہے نا، وہ تو بار بار جناب آیا جاتا تھا روزانہ جو ہے نا، کبھی ہفتے میں 2 بار 3 بار، جیسے کوئی دوائی کے ڈوز ہوتے ہیں ایسے آ کے جو نا ڈرون اٹیکس کرتا تھا اور بندے مار دیتا تھا، اور آپ کیا کرتے تھے؟ ہم اس معاملے کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ کیسی پالیسی ہے جو امریکہ کے لیے الگ ہے اور باقی لوگوں کے لیے الگ ہے؟ اس کے لیے بھی ویسی ہونی چاہیے نا۔
اپنی سرحدوں کی حفاظت ہم کو ڈٹ کے کرنی چاہیے، اور امریکہ کو بھی پھر ایسی سخت جواب دینے چاہیے تھے ہمیں، لیکن وہاں ہم نے نہیں کیا۔ اچھا جی، ایک تو یہ میں نے بتا دیا کہ وہ ڈرون حملے کرتا تھا۔ اچھا دوسرا اس سے بھی بڑا واقعہ، یعنی ڈرون حملے جو ہے نا، اس کو بھی، یعنی میں اب صرف سرحدی خلاف ورزیاں بتا رہا ہوں جو امریکہ ہماری ایک عرصے سے کرتا آ رہا ہے، لیکن ہماری پالیسی امریکہ کے لیے کتنی نرم ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا تھا اسامہ بن لادن کا مسئلہ۔ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے بقول امریکہ کے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے، اچھا جہاز جو ہوتے نا، کیا بولتے ہیں، جنگی جہاز، یہ تو بڑی تیزی سے سفر کرتے ہیں، جنگی جہازوں سے نہیں، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہ امریکہ پاکستان کی سرحد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ہمارا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اس کے شہر ایبٹ آباد کے اندر داخل ہوتا ہے امریکہ، اپنے ہیلی کاپٹرز لے کے، اپنے فوجی لے کر۔ اب یہاں سے جا بھی فوجی، اچھا یہ ہوا میں نہیں، اب یہ اتر بھی رہے، پھر ہماری وہ سرحد کے اندر آتا ہے اور پھر اترتا بھی ہے۔ ایبٹ آباد کی بات کر رہا ہوں، اترتا ہے، پھر ایک آپریشن بھی کرتا ہے جس کے جو ہے نا نتیجے میں وہ اسامہ بن لادن کو جو ہے نا مار دیتا ہے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد اسامہ بن لادن کی باڈی بھی اپنے ساتھ جو ہے نا ہیلی کاپٹر میں ڈال کے لے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی کارروائی جو ہے نا پاکستان کے اندر ہو جاتی ہے۔ پاکستان کیا کرتا ہے؟ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ میرے خیال سے اس وقت بھی یہ جواب، یعنی سرحد کی خلاف ورزیاں گنوا رہا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے معاملے میں پھر کیا ہو جاتا ہے، ادھر بھی پھر آپ کو تگڑا جواب دینا چاہیے نا۔ اس وقت ایسا کیوں ہو جاتا ہے معاملہ کہ آپ کے جو ہے دل نرم ہو جاتے ہیں؟ چلیں جی، یہ دو میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا، اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ سلالہ چیک پوسٹ پاکستان کی، آپ کو یاد ہوگا امریکی ہیلی کاپٹرز نے اس چیک پوسٹ پہ حملہ کیا تھا۔ ہمارے 25 فوجی جوان لگ بھگ، جو مجھے یاد ہے، شہید ہو گئے تھے۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے نیٹو سپلائی جو تھی اس وقت کی وہ بند کر دی، بس، اور تو ہم نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اندر وہ بھی سرحدی خلاف ورزی تھی، ہماری سرحد کے اندر آنا، پھر ہمارے فوجیوں کو ہٹ کرنا، اور ان کی جو ہے نا شہادت ہو گئی تھی 25 کی۔ نیٹو سپلائی بند کر دی، مذمت، پھر وہی سخت رویہ جو ہمیں اور زیادہ اختیار کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور بعد میں نیٹو سپلائی بھی کھل گئی تھی، یہ نہیں کہ بالکل ہی جو ہے نا بند کر دی تھی، نہیں، بعد میں کھل گئی تھی وہ، تو یہ کوئی یعنی معاملہ نہیں ہوا۔ اچھا اس سے اور آگے چلتے ہیں۔ ایک ریمنڈ ڈیوس نامی ایک جو ہے نا امریکی جاسوس تھا، پہلے تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ وہ جاسوس بھی ہے، بعد میں پتہ چل گیا تھا وہ جاسوس ہے، خود اس نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ جناب جو ہے نا دن بناتے ہوئے پاکستان میں گھومتے رہتے تھے، تو انہوں نے لاہور میں، جہاں تک مجھے جو ہے نا ابھی صحیح سے جو ہے نا یاد پڑ رہا ہے، لاہور میں انہوں نے دو جو ہے نا پاکستانیوں کو، جو ان سے ہاتھا پائی جو بھی مسئلہ ہوا تھا، تو انہوں نے ان کو گولی مار کے قتل کر دیا تھا۔ امریکہ اس کو بھی بچا کے لے گیا، پاکستانی، یعنی دیے وہ سب کچھ کروا کے پاکستانی عدالتوں سے جو ہے نا کیا بولتے ہیں سب کچھ، یعنی معاملہ ہوا اور رابطے شابطے چلتے رہے، وہ سارے معاملات ہوئے، پھر پاکستانی عدالتوں نے بھی اس کو ایک قسم کا جو ہے نا وہ دیت والا مسئلہ ہوا تھا تو بری کر دیا، تو امریکہ اس کو بھی بچا کے لے گیا۔ تو یہ امریکہ کی میں وہ چند وارداتیں بتا رہا ہوں جو اتنی پرانی نہیں ہے، میں 1990 70 71 اتنی پرانی باتیں نہیں بتا رہا، یہ چند وارداتیں سن 2000 کے بعد کی، 2008 کے بعد کی جو ہے نا یہ وارداتیں بتا رہا ہوں، یہ تازہ وارداتیں پاکستان کے اندر جو امریکہ نے انجام دی، اور اس پر پاکستان کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا اور کیا ری ایکشن تھا وہ میں نے آپ کو دونوں بتا دیے۔ اب یہ جو بات ہوئی کہ بھائی سفیر نکال دیے یہ وہ، اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی اتنا سب کچھ کیا، اندر آنا، اپنی جو ہماری سرحدوں کے اندر آ کے ڈرون حملے کرتے رہنا، اور ایک بار نہیں بار بار کرتے رہنا، کوئی 500 600 ڈرون حملے کر چکا ہے وہ، اور جو ہے کئی لوگ یعنی وہ بھی ہو گئے۔ اس کے یعنی قطع نظر کہ وہ دہشت گرد تھے نہیں تھے، وہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد تھے نہیں تھے، وہ ایک الگ یعنی بحث ہے، اس پہ الگ جائیں گے۔ بات ہو رہی ہے سرحد کی خلاف ورزی کی جو امریکہ بار بار پاکستان کی کر چکا ہے ماضی میں، اور جو ہے نا اس پر ہمارا کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا جو ہمارا ان دو ممالک کے لیے آیا، اور ان کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط رسپانس آیا، درست آیا، لیکن اصول سب کے لیے ایک، ہماری سرحد ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک ملک کے لیے جو ہے نا ہم نے جو ہے نا آپ جی آپ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا وہ ہیں کیا بولتے ہیں پیر و مرشد ہیں، آپ جو ہے نا ہماری سرحد کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، باقی کسی کو اجازت نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ جو میرا سمجھانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے۔ اچھا جی، پھر ہم نے ہے نا اس میں کیا کیا کہ کبھی آپ نے سنا کہ یعنی اتنے بڑے بڑے واقعے جو امریکہ کے میں نے بتایا، اسامہ بن لادن سے لے کے سلالہ چیک پوسٹ سے لے کر جو کیا بولتے ہیں ڈرون حملوں سے جو ہے نا ساری سرحدی خلاف ورزیاں، تو ہم نے کیا کبھی ایسا کیا کہ امریکی سفیر کو بولا ہمارے ملک سے نکل جاؤ، یا کبھی ایسا ہوا کہ جو ہے نا ہم نے اپنا امریکہ سے سفیر بلا لیا کہ تعلقات ایسے کر لیے؟ نہیں، مذمت سے آگے جو ہے نا ہمارے معاملات
اس ملک کے جب یہ جو ہے نا ہماری سردی خلاف ورزی ہوئی ماضی میں نہیں جو ہے نا بڑھے، ریمن ڈیوس وغیرہ سب میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا. تو اس سے میرے کو یعنی بڑی حیرانگی تھی کہ یہ جو ہے نا کیا ہمارے یعنی خارجہ پالیسی یعنی اگر ہماری بالکل ٹائٹ جو ہونی چاہیے وہ کہیں اور ہو جاتی ہے، کہیں اور ہو جاتی ہے. اور پھر میرے کو جب یہ سب دیکھتا ہوں نا تو پھر مجھے ان باتوں پہ جو ہے نا ہنسی بھی آتی ہے، اور پھر ایسی کسی بات پہ یقین نہیں آتا جب امریکہ بولتا ہے بھائی ہمارا پاکستان کی سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو بالکل مداخلت نہیں کرتے. یہ بالکل ویسی بات ہوتی ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ بولتی ہے ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. امریکہ بھی ایسی بولا ہمارا کوئی سیاست سے جو ہے بالکل لینا دینا نہیں ہے، ہم جو ہے نا پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. بڑی بڑی باتیں جو کتابی باتیں جن کو ہوتی ہیں، اور صورت حال دیکھ لیں پھر کافی جو ہے نا شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ جو ہے نا اس طریقے کے جو ہے نا جب معاملات ہوتے ہیں. تو میں تو ذاتی طور پہ میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ امریکہ پاکستان نے جو ہے نا ہمارے سیاسی اور دیگر معاملوں پر جو ہے نا کسی بھی طریقے سے جو اس کے اپنے ہتھ کنڈے اس سے وہ مداخلت نہیں کرتا. میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اس کو. بالکل وہ کسی نہ کسی طریقے سے مداخلت جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہے، چھپے ہوئے سازشی طریقے سے جو بھی وہ کرتا رہتا ہے اور اس سے وہ باز نہیں آتا. اچھا جی، یہ تو آج یعنی ایران کے ٹاپک پہ جو ہے نا تھوڑی سی خبر ہو گئی، اور اپنے بھی کچھ فیکٹس بتانے تھے. اور سر جو ہے نا پر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جنگ جو ہے جو ایران پاکستان کی جو ہے اس وقت جو کشیدگی ہے اس کو جو ہے نا ختم ہونا چاہیے فوراً، ورنہ اس سے ہمارے دشمنوں کو ہی فائدہ ہوگا. اور میں جو دشمن تھے ان کی بھی میں نے آپ کو خبریں سنا دی کہ وہ اندر سے کتنے خوش ہو رہے ہیں اور جو ان کا مقصد بھی ہے. اور فوراً الیکشن کروایا جائے، میری جو ہے نا یہ مطالبہ ہے جو ہے نا جو 8 فروری کو ہے. اور فوراً کوئی جو ہے نا گورنمنٹ آنی چاہیے جو ان معاملات کو جو ہے نا سیاسی معاملات جو ہیں یہ ان کو دیکھے اور اس میں جو پالیسی جو ہے نا اپنی بنانا شروع کرے. یہ نگرانوں کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ اچانک سے جب سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو افغانستان سے بھی ٹینشن معاملات، پھر اب ایران سے توقع ہی نہیں کی جا رہی تھی، ایران سے بھی دیکھیں کیسی کشیدگی ہو گئی ہے. تو میں تو جو ہے نا دیکھ رہا ہوں کہ یہ ان کے نگرانوں کے بس کی بات نہیں، اور یہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی جو ہے نا ہمارے لیے پھر مسئلے اور بڑھتے جائیں گے. یہ سیاسی حکومت کا کام ہے. ملک بیوروکریٹس جو ہے نا ایسے جو بیٹھے ہیں یہ لوگ نہیں چلا سکتے. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ ہے قاضی عیسیٰ فائز سے متعلق. اچھا، ایک سماعت کے دوران جو ہے نا قاضی عیسیٰ فائز نے جو ہے نا جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں جو وکیل ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں بار ہم پر الزامات لگاتے ہیں، عدالت سے بار ہم پر الزامات لگاتے ہیں اور عدالت میں جب آتے ہیں تو ہم سے ریلیف مانگتے ہیں. یہ چیز جسٹس صاحب جو ہے نا قاضی عیسیٰ فائز نے جو ہے نا فرمایا لطیف کھوسہ سے. اب لطیف کھوسہ نے ان کو کیا جواب دیا یہ تو جو ہے نا کیا بولتے ہیں رپورٹ صحیح سے نہیں ہوا، اور مجھے جاننے کی کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. لیکن میں اس پہ اپنی ایک رائے ضرور دینا چاہتا ہوں. یہ جو ان کی دونوں کی جو تھوڑی سی جو ہے نا کنورسیشن ہوئی اس پر میں اپنی ایک رائے ضرور دینا چاہتا ہوں. اور وہ رائے یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے جو لطیف یعنی یہ جو انہوں نے بات کی کہ آپ بار ہم پہ الزامات لگاتے ہیں، جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا قاضی عیسیٰ فائز صاحب نے تو لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں، تو بولا کہ بار الزامات فرماتے اور جو ہے نا اندر آ کے جو ہے نا ہم سے ریلیف مانگتے. تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ریلیف جو ہے نا آپ جو ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا کسی بھی سیاسی جماعت کو جو آپ ریلیف یا انصاف دیتے ہیں تو وہ آپ کو احسان تو نہیں کرتے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اور وہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ ایز اے ادارہ آپ کے پاس آتے ہیں، جتنے بھی یعنی سیاسی جماعت ہیں یا کوئی عام پاکستانی ہیں، وہ جب عدالت میں جاتا ہے تو ادارے کے دیکھ کے حساب سے جاتا ہے کہ بھئی ہم اس ادارے سے انصاف مانگنے جا رہے ہیں، کسی شخصیت سے انصاف مانگنے نہیں جا رہا ہوتا. تو پہلے تو یہ میں کلیئرفائی کر دوں اس بات کو، اور میں یہ امید میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے قابل محترم ہیں جو ہے نا چیف جسٹس صاحب ہیں، لیکن رائے دینے کا ہم حق رکھتے ہیں اخلاق کے دائرے میں رہ کر. تو ہم اس حساب سے اپنی ایک رائے دے رہے ہیں کہ وہ یعنی کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے، انہوں نے جو بات کی تو وہ اپنی یہ سوچ جو ہے جو بندہ یہ ان کے لیے سوچ رہا ہے وہ اس کو دور کرے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی شخصیت سے یا کوئی جماعت یا کوئی پاکستانی کسی شخصیت سے انصاف مانگنے جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم ایز اے ادارہ جو ہے نا انصاف لینے جاتے ہیں کہ وہ ادارہ انصاف کا جو ہے انصاف فراہم کرنے والا ادارہ ہے، اور شخصیت جو ہے نا اس معاملے پہ ہم نہیں دیکھتے ہیں. اچھا، اگلا جو ہے اس بارے میں جو ہے ٹاپک جو ہے وہ ہے اسی پہ یعنی لطیف کھوسہ کے بارے میں ہی، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا ہم سے جو ہے نا جو انصاف کی یعنی وہ فراہمی کے لیے آ جاتے ریلیف مانگنے، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ باہر جو آپ نے یعنی الزامات لگاتے. اب اس پر ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ قاضی عیسیٰ فائز صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ باہر لطیف کھوسہ جو ہے نا ان کے بارے میں یعنی الزام تراشیاں کرتے ہیں وہ. اچھا، جو اس سے کامن بات جو یعنی سمجھ آنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ٹیلی ویژن پہ یا اس پہ نیوز چینلز وغیرہ جو ہیں جو خبریں وغیرہ ہوتی ہیں اس پہ ہی دیکھا جاتا ہے، اسی پہ دیکھیں کیونکہ نیوز وغیرہ پہ چل رہا تھا نا، مطلب عدالت سے باہر لطیف کھوسہ آتے ہیں اپنی بیان بازی کرتے ہیں، جو بھی صحیح ہو یا غلط ہو جو بھی ہو، تو وہ نیوز چینل وغیرہ پہ چلتی ہے سوشل میڈیا پہ، تو وہ
اس طریقے سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یعنی اس کا مطلب ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے یا انہوں نے کوئی خبر دیکھی ہوگی تو یعنی یہ سمجھ آ رہا ہے. لیکن آج سے کچھ دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کری تھی, اس سے یہ بات جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا ایک وہ ہو رہا ہے کہ قسم کا تضاد پیدا ہو رہا ہے ان کی بات میں. وہ کیا تھی, جب لطیف کوسہ صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ ایک سیاسی جماعت کی جو ہے نا نامینیشن پیپر جمع کروانے جاتے ہیں کینڈیڈیٹ, تو ان کے کاغذات جو ہے نا وہ چھین لیے جاتے ہیں اور اس کی ریکارڈنگز موجود ہے, میڈیا پہ چل رہا ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے. تب چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کری تھی کہ میڈیا پہ چل رہا ہے, میں تو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں. اب جب چیف جسٹس صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ میں تو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں, تو اب ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ لطیف کوسہ نے بات جا کے ایسی کوئی بات کری ہے ہمارے خلاف یا میرے خلاف کوئی ایسی بات کری ہے, یہ کیسے پتہ چل گیا؟ بھائی وہ تو ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ ایک تضاد پہ رہا تھا. ابھی اس کا یعنی سمجھدار عوام یہ میں انہیں پہ چھوڑتا ہوں, وہی فیصلہ کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں نے بس فیکٹس بتانا میرا کام تھا. اچھا لاسٹ میں یہ ویڈیو تھوڑی سی جو ہے نا لمبی ہو گئی کیونکہ ایران والا مسئلہ تھوڑا سنگین تھا. آخری خبر جو لاسٹ میں وہ شیخ رشید سے متعلق ہے. اچھا شیخ رشید صاحب نے جو ہے نا ایک انتہائی گھٹیا زبان میں جو ہے نا ایک جملہ کہا ہے, بڑا افسوسناک ہے. ہم شروع سے جو ہے نا بولتے رہتے ہیں کہ سیاست میں جو ہے نا اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کی جانی چاہیے اور ادب جو ہے نا اس کا جو ہے نا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, اخلاق کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن یہ ایک سینئر سیاستدان ہے, لیکن ان کی جو انہوں نے جو بات کری ہے وہ انتہائی گھٹیا اور گری ہوئی بات ہے شیخ رشید صاحب نے جو کی ہے. اور ان کو شیخ رشید صاحب کہنے کا تو میرا دل نہیں کر رہا, لیکن کیا کریں, ہم ایک یعنی صحافت کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا تھوڑی سی وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے, ورنہ جس طریقے سے نے جو گھٹیا بات کی ہے اس میں ان کو صاحب کہنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا. بہرحال ہم پھر بھی ان کو صاحب ہی کہیں گے, ہو سکتا ہے رجوع کر لیں. اچھا ایک میڈیا کو ایک جو ہے نا تھوڑے سے صحافی تھے, ان کو رپورٹ جو ہے نا رپورٹر تھے, ان کو وہ بات چیت کرتے ہوئے شیخ رشید صاحب نے کہا, ان کے ووٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ آپ کو جو ہے نا اس کے تحریک انصاف کے ووٹ پڑیں گے نہیں پڑیں گے, کیونکہ اتحاد تو ہوا نہیں, تحریک انصاف نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا ان کے خلاف. تو جناب فرماتے ہیں جو پی ٹی آئی کا حلالی ہوگا وہ مجھے ووٹ دے گا. یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ ہیں. پھر ایک بار جو ہے نا فرماتا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا حلالی ہوگا وہ مجھے ووٹ دے گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, قلم دواز ان کا انتخابی نشان ہے, شیخ رشید صاحب. اچھا پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک الگ سیاسی جماعت ہے جو تحریک انصاف ہے, وہ ایک الگ سیاسی جماعت ہے, اس کا الگ قائد ہے, لیڈر ہے. آپ کوئی کیا بولتے ہیں آزاد حیثیت میں نہیں لڑ رہے, اور آپ کسی پارٹی کے کارکن بھی نہیں ہیں اور رہنما بھی نہیں ہیں, آپ خود ایک جماعت کے سربراہ ہیں. شیخ رشید صاحب جو ہیں خود ایک جماعت کے یہ سربراہ ہیں, اور ان کا جو ہے نا انتخابی نشان بھی الگ ہے, قلم دواز. اس کے باوجود بھی یہ جو ہے نا ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تحریک انصاف والوں سے کہ وہ ان کو ووٹ دیں گے. چلے ان کا حق ہے کہ یہ ان سے اتحاد کر لے, لیکن اگر کوئی ان سے اتحاد نہیں کر رہا, ایک مثال دے رہا ہوں سیاسی سطح پہ, اگر ان سے کوئی اتحاد نہیں کر رہا تو آپ کیا اس کو یعنی اس طریقے سے بولیں گے ان کے ووٹرز کو کہ جو حلالی ہوگا وہ مجھے ووٹ دے گا, یعنی جو حلالی نہیں ہوگا, یعنی جو ان کو ووٹ نہیں دے گا وہ حلالی نہیں ہوگا. یعنی ان کی بات کا یعنی اندازہ لگائیں کہ یعنی یہ کس قسم کی یعنی انہوں نے گھٹیا اور گری ہوئی بات کی ہے شیخ رشید صاحب نے. لگتا نہیں ہے کہ وہ سینئر سیاستدان ہے جو انہوں نے یہ بات کر دی ہے. تو اگر یہ کوئی آزاد امیدوار بھی یہ بات کرتا, یا کوئی کسی جماعت کا رہنما بھی ووٹ کے لیے بات کرتا اس طریقے سے, یہ والے گھٹیا الفاظ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ دوسری جماعت والے بھی جو ہے نا مجھے ووٹ دیں یا اس طریقے سے, تو سمجھ آتی. لیکن ایک جماعت کا سربراہ جو اس نے ایک جماعت بنائی, اس کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے ووٹ دے, مطلب آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ووٹ بینک بھی ہے. یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے والے جو ہے انہوں نے اگر آپ کو ووٹ نہیں دیے تو آپ کھڑ جانا ہار جائیں گے. تو بھائی آپ پھر لعنت بھیجیں ایسی سیاست پہ کہ آپ نے ایک جماعت بھی بنا لی, ٹھیک ہے, آپ اس کے سربراہ بھی ہیں, اور اب بھی یعنی ایک جماعت کے سربراہ ہونے کے جو ہے نا ناطے اب بھی آپ کو جو ہے نا فکر پڑی ہوئی کہ دوسرا مجھے ووٹ دے گا تو جیتوں گا. تو بھائی ایسی جماعت کا کیا کام, ایسی سیاست کا کیا کام. وہ ضیاء الحق کا مجھے بیٹا یاد آ گیا, اس کا نام میرے ذہن سے جو ہے نا ابھی نکل رہا ہے, اس نے بھی جو ہے نا ایک مسلم لیگ جو ہے نا اس ٹائپ کی بنائی ہوئی ہے. تو آپ سے بہتر تو وہ ہے, کم سے کم وہ بھی اپنی جماعت کا سربراہ ہی ہے, ایک سیٹ والا ہی ہے, لیکن وہ کم سے کم وہ تو اجاز الحق, یہاں تک میرے کو یاد ہے اجاز الحق صاحب جو ہیں, تو وہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ وہ اپنی سیٹ تو نکال لیتا ہر بار. تو پھر تو وہ تو کبھی یعنی ساسرے میں نہیں بیٹھا رہتا کہ مجھے متحدہ ووٹ دے گی, مجھے نون لیگ ووٹ دے گی, مجھے پیپلز پارٹی ووٹ دے گی, مجھے تحریک انصاف ووٹ دے گی. وہ تو اپنے دم پہ ووٹ لے کے جو ہے نا کیا بولتے ہیں آزاد حیثیت میں جو ہے نا وہ جیت جاتا ہے اپنی جماعت کا سربراہ. آپ کی حالت کیا ہوئی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا دوسری جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ووٹ دو, نہیں دو گے تو حلال ہی نہیں ہوگے. بڑی افسوسناک بات ہے کہ یعنی گھٹیا قسم کی بات جو ہے نا شیخ رشید صاحب نے جو ہے نا کی ہے, اور اس عمر میں آگے کی ہے. یعنی ایک بندہ عمر جب ہو جاتی ہے
تو بندہ میچیور ہو جاتا ہے. اگر کوئی جذباتی بندہ بھی ہوتا ہے نا, جیسے شیر افضل مروت صاحب تحریک انصاف کے, بڑے جذباتی آدمی ہیں, جو ہے نا کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے, تو وہ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے, مناسب نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی ایک عمر, ان کی بھی ایک عمر ہوئی ہے, ایسے کوئی جوان یعنی بات ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی 20-25 سال کا نوجوان ہوتا ہے نا, اس طریقے سے بات کر جاتے ہیں. تو یہ شیخ رشید صاحب تو ماشاء اللہ سے بڑے سینئر سیاستدان ہیں, عمر بھی میرے خیال ہے جو ہے نا 70 سے اوپر کراس کر گئے, اس کے باوجود بھی ایسے جو ہے نا جیسے گلی محلے کے جو ہے نا لوگ بات کرتے ہیں, اس طریقے سے ان کی جو ہے نا زبان ہوگی, تو کیا سیکھیں گے آنے والی نسلیں, لوگ, قوم, ایسی لوگ یعنی ایسی گندی اور گھٹیا سیاست سے کیا سیکھے گی. تو ان لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا اس معاملے پہ احتیاط کرنی چاہیے. تو آج کی جو ہے آپ سے بس یہ کچھ خبریں شیئر کرنی تھی, ایران والی تھوڑی سی امپورٹنٹ خبریں تھی. ہمارا سردی کشیدگی کا معاملہ تھوڑا سا خطرناک صورتحال بھی اختیار کر سکتا ہے, تو وہ ٹاپک پہ جو ہے نا بتانے کی ضرورت تھی کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستانی قوم کی کوئی تھوڑی سی یہ بھی جذباتی ہے, تو یہ بھی بس نعرے مارتے ہوئے شروع ہو جائے کہ ہاں لگے رہو جو ہے نا جواب دیتے رہو. تو مجھے یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ خارجہ پالیسی جو ہے نا ہماری تھوڑی سی جو ہے نا اس میں فرق ہے, کہ امریکہ انڈیا کے لیے جو ہے نا ایک دم تھوڑی سی الگ ہے, تو امریکہ کے لیے الگ ہے, اور سب سے زیادہ خلاف ورزیاں جو ہے وہ امریکہ نے کی ہیں پاکستانی سرحد کی. اس سے 2008 سے ابھی کی بات کریں 2013 تک, اس سے پہلے تو بہت کچھ ہوتا رہا. اس کو نہیں, یعنی جو نوجوان نسل ہے وہ اس نے یہ دیکھا, اس لیے میں نے اس کو جو ہے نا بتایا کہ صرف وہ چیزیں جو ابھی تازہ ہیں, اتنی یعنی پرانی, یعنی چند سال پرانی ہیں, اتنی پرانی نہیں ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ کچھ چند خبریں تھی آپ کو جو ہے نا شیئر کرنا جو ہے نا ضروری تھی. اور آخر میں جو ہے نا یہ کہیں گے کہ 8 فروری کو جو ہے نا الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہوئے میں, تو اس دن جو ہے نا آپ نے گھر میں سونا نہیں ہے, اور جو ہے نا کوئی آپ فلم دیکھنے نہ بیٹھ جائیں, اور کوئی یعنی کوئی پکنک وغیرہ پہ نہ چلے جائیں. اس دن جو ہے الیکشن کی جو ڈیٹ جو دی ہوئی ہے یہ صرف الیکشن کے لیے, اور آپ کا فرض بنتا ہے آپ چاہے جسی بھی جماعت کو ووٹ دیں, لیکن ووٹ دیجئے گا, گھر پہ مت بیٹھ جائیے گا. یہ اس ملک پہ احسان کیجیے گا, کیونکہ یہ گھر پہ بیٹھنے کی وجہ سے ہی جو ہے نا پاکستان میں ووٹ کی طاقت کا آج تک کسی کو احساس ہوا ہی نہیں ہے. تو اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, تو یہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. اور ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آج یعنی پہلی دفعہ تھوڑی سی میری ویڈیو لانگ ہو گئی, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. بہرحال ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں, اور آخر میں کمنٹ یہ کروں گا کہ جو ہے نا ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کیجیے, شیئر کیا کیجیے, کمنٹ ضرور کیجیے, اپنی رائے کا اظہار جو ہے نا وہ آپ ضرور کیا کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.